السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو 10 محرم کے حوالے سے ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے سے گزشتہ سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم 2647۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کے روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن تو یہودی اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی نے کہا کہ ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائے اور فرعون کو غرق کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم 2658 حدیث۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور اسے عید سمجھتے تھے اور اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے اور بناؤ سنگار کرواتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کی اس بستی کی طرف جو مدینہ کے ارد گرد تھی یہ پیغام بھجوا دیا کہ جس آدمی نے صبح روزہ رکھا تو وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، اور جس نے صبح کو افطار کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ باقی دن روزہ پورا کر لے۔ اس کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں اور ہمیں انہیں مسجد کی طرف لے جاتے اور ہم ان کے لیے روئی کی گڑیا بناتے، اور جب ان بچوں میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے روتا تو ہم انہیں وہ گڑیا دے دیتے تاکہ افطار تک وہ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آنے والے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔